العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد. عزیز طلبہ کرام، آپ اس مجلس میں مشکاة شریف جلد دوم کے باب صفت النار و اہلہا کے درس کو سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمارا یہ حدیث پاک کو پڑھنا پڑھانا ہماری عملی زندگی میں انقلاب پیدا کرے، ہماری دنیاوی زندگی میں سدھار پیدا کرے، انسانی معاشرے کو اللہ تعالیٰ اعمال کی طرف متوجہ کرے، گناہوں سے اور برائیوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ سبب پیدا کرے۔ اس باب کی پہلی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے بچوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ اس عظیم ترین اور جلیل القدر صحابی سے متعلق ہم تمام کے پاس معلومات ہیں، اور تقریباً ہر طالب علم یا حدیث کا پڑھانے والا شخص اس عظیم ترین صحابی سے متعلق معلومات رکھتا ہے۔ اس لیے ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق گفتگو نہ کرتے ہوئے، آپ کے معلومات پر اعتماد کرتے ہوئے اس عظیم صحابی سے متعلق ہم نہ کچھ کہتے ہوئے حدیث پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اس کا ترجمہ اور اس سے متعلق ضروری مباحث کی طرف ہم آپ کو متوجہ کریں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ قیل یا رسول اللہ ان كانت لکافیۃ؟ قال: فضلت علیہن ب69 جزءا، فضلت علیہن ب69 جزءا، كلهن مثل حرها، كلهن مثل حرها، متفق علیہ، واللفظ للبخاری۔ وفي رواية مسلم: ناركم التي يوقد ابن آدم، ناركم التي يوقد ابن آدم فيها عليها وكلها بدل عليهن وكلهن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو دنیا کی آگ ہے، اور دنیا کی آگ عذاب دینے کے لیے کافی تھی، پھر اس سے بھی زیادہ حرارت و تپش رکھنے والی آگ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
صحابہ نے کیا اشکال کیا تھا، کیا سوال کیا تھا؟ ان کانت لکافیتن، یعنی ان کان نار الدنیا لکافیتن، کہ جب دنیا کی آگ ہی جلانے کے لیے، عذاب کے لیے کافی تھی، تو پھر اس سے بھی زیادہ حرارت و تپش رکھنے والی آگ، یعنی جہنم کی آگ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال تھا صحابہ کرام کی جانب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے جواب دیا کہ دوزخ کی آگ کو یہاں، یعنی دنیا کی آگ، دوزخ کی آگ کو یہاں، یعنی دنیا کی آگ 69 حصے بڑھا دیا گیا ہے، 69 حصے بڑھا دیا گیا ہے، اور ان 69 حصوں میں سے ہر ایک حصہ تمہاری، یعنی دنیا کی آگ کے برابر ہے۔ اس روایت کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے۔ یہاں مذکورہ الفاظ بخاری کے ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ، یعنی تمہاری یہ دنیا کی یہ آگ، جس کو ابن آدم جلاتا ہے، نارکم التی، جس کو ابن آدم جلاتا ہے، دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک ہے۔ دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ نیز مسلم کی روایت میں علیہن اور کلہن کے بجائے علیہا اور کلہا کے الفاظ ہیں۔ یہ رہی حدیث پاک اور اس کا ترجمہ۔ یہاں ایک بات ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، آگ کا کام ہے جلانا، اور جلانے کے لیے دنیا کی آگ بھی کافی ہو سکتی ہے، تو پھر اس آگ کے مقابلے میں 69 حصوں والی آگ کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام چونکہ علم کے ازدیاد اور معلومات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے، تو یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا اور عجیب سوال دیا، اور ہم مسلمانوں کو بھی اس سوال اور جواب پر توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فضلت علیہن ب69 جزءا کلہن مثل حرھا، کہ تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو عرض کیا رسول اللہ، یہ تو دنیا کی آگ ہی جلانے کے لیے کافی تھی۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو یہاں کی آگ، یعنی دنیا کی آگ 69 حصے بڑھایا گیا، اور 69 حصوں میں سے ہر ایک حصہ تمہاری دنیا کے آگ کے برابر ہے۔ یہ جہنم کی آگ کی تپش کا معاملہ ہوا۔ اب اس پر علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر ان کانت لکافیت، ان میں ان یہ مخففہ ہے مثقلہ سے، اور لام فارقہ ہے، تو اس اعتبار سے کیا مطلب ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ان یکون نار جہنم
فاضلة وزائدة على نار الدنيا أن يكون نار جهنم فاضلة وزائدة على نار الدنيا ليتميز عذاب الله من عذاب الخلق. دیکھیے دنیا کی جو آگ ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان اس سے کئی کام لیتا ہے، کھانا پکانے کا کام لیتا ہے، دیگر اور ضروریات کا کام لیتا ہے، اور کسی کو تکلیف پہنچانے کا بھی کام لیتا ہے. تو گویا کہ دنیا کی آگ اس اعتبار سے ضروریات کی آگ بھی ہو گئی، گرچہ اس سے غلط کام بھی، تکلیف پہنچانے کا کام بھی لیا جا رہا ہے، لیکن وہ ضروریات کی بھی آگ ہے. رہی بات دوزخ کی آگ کی، تو دوزخ کی آگ یہ قیامت کے دن ہوگی، دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن. اور دوزخ کی جو آگ ہے بچوں، یہ ضروریات کی آگ نہیں ہے، یہ عذاب کی آگ ہے. اور جب عذاب کی آگ ہے تو تپش کے لیے، جلانے کے لیے، ذلت کے لیے، رسوائی کے لیے اور عذاب دینے کے لیے ہوئی. تو ظاہر ہے کہ اس عذاب کا درجہ دنیا کے عذاب سے، اس آگ کا درجہ دنیا کی آگ سے بڑا ہوا ہی ہوگا. اور حدیث پاک میں جیسے کہ شراح فرما رہے ہیں کہ 70 کا جو عدد استعمال کیا گیا ہے، یا مراد تکثیر مراد ہے، محض عدد نہیں. اور پھر دوزخیوں کو پتہ بھی چلے کہ جس آگ سے ہمیں جلایا جا رہا ہے وہ کتنی خطرناک آگ ہے، اور دنیا کے آگ سے بالکل الگ آگ ہے، اس لیے اس کی تپش بھی بہرحال بڑی ہوئی ہے. اور حدیث پاک میں یہاں پر علیہن اور علیہن، یہ الفاظ کا فرق بخاری اور مسلم کے الفاظ کے اعتبار سے ہے. علیہن ای علی انیار جہنم، جہنم کے آگ پر، گویا کہ بتسعۃ و ستین جزءا، کلہن ای کل جزء من نار جہنم، جہنم کا ہر جز. اور مسلم شریف کی روایت میں علیہا اور کلہا کے الفاظ ہیں. اب ہمیں سمجھنا یہ ہے بچوں کہ دنیا کی آگ کی حرارت، دنیا کی آگ کی حرارت دوزخ کی آگ کی حرارت کی نسبت 70واں جز ہے. دوزخ کی آگ حرارت میں 69 درجہ زیادہ ہے. یعنی دوزخ کی آگ کی حرارت دنیا کی آگ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ابھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ دوزخ کی آگ سے اللہ عذاب دے گا، دوزخ کی آگ سے اللہ عذاب دے گا، اور دنیا کی آگ سے انسان تکلیف پہنچاتا ہے، انسان سزا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ انسانی ضروریات میں سے بھی ایک ہے. اسی لیے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا ہے، بڑا معنی خیز بھی ہے، اہم بھی ہے، اور قابل فہم بھی ہے، قابل توجہ بھی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ لیتمیز عذاب اللہ من عذاب الخلق. یعنی جہنم کی آگ کیوں پیدا کیا اللہ میں نے، اور اس کا درجہ کیوں بڑھایا دنیا کی آگ کے مقابلے میں؟ اس لیے تاکہ اللہ کا عذاب دنیا کے مخلوق کے عذاب سے، یعنی ان کی سزا دینے سے ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے. اگر انسان کو پتہ چلے کہ جیسے دنیا کی آگ ہے ایسے آخرت کی بھی آگ ہوگی تو شاید کہ انسان اتنی توجہ نہ کرے. لیکن جب جہنم کی آگ کا درجہ بتایا جا رہا ہے یا بتایا جائے گا، اور اس کی تپش کی بڑھوتری اور اس کی حرارت کے ازدیاد کی طرف متوجہ کیا جائے گا، تو انسان اپنی توجہ اور اپنے اعمال کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرے گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور
آگ سے لوگوں کو سزا دینے یا تکلیف دینے سے بچیں گا، اس لیے کہ اس آگ سے خطرناک آگ جہنم کی آگ ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ استفادہ ہو رہا ہے، یا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جہنم کی آگ اور اس کی تپش کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو، دنیا کی جس آگ کے معمولی لگنے سے تم پریشان ہوتے ہو، تمہاری کائنات جسمانی لرز جاتی ہے، تمہارا فکر بدل جاتا ہے اور تم بے چین ہو جاتے ہو، یہ دنیا کی معمولی آگ ہے۔ لیکن جہنم کی جو آگ ہے، دوزخ کی جو آگ ہے، اس سے کئی درجہ بڑی آگ ہے، 70 درجے بڑی آگ ہے۔ تو لازماً ہمیں اس آگ سے بچنے کے لیے، اس کے حرارت اور تپش سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے اعمال میں سدھار پیدا کرنا چاہیے، اپنے فکر میں سدھار پیدا کرنا چاہیے، اور دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ کہ ہم دوسروں کو تکلیف دینے لگے اور اللہ نے ہمارے نامہ اعمال میں، نوشتہ اعمال میں اللہ نے گناہ لکھ دیا، اور وہ گناہ خطرناک ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جلنا بھی پڑے۔ اس لیے یہاں پر دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے جہنم اور دنیا، ان دونوں کی آگ میں فرق کرنے کے لیے لام استعمال کیا گیا۔ ورنہ تو بچوں جلانے کے لیے یہ بھی آگ کافی ہے، لیکن احساس دلانے کے لیے اور فکر و نظر کو بدلنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے خطرناک ہے اور بہت بڑی ہے۔ اور کتنی زیادہ ہے مولانا؟ 70 جزءاً، 70واں جز ہے یہ دنیا کی آگ۔ اس لیے بچوں ہم اپنی فکر میں اور اپنے اعمال میں، اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں اور اپنے آپ کو جہنم جیسے اعمال سے بچانے کی کوشش کریں اور دوسروں کو تکلیف دینے سے گریز کریں، تاکہ ہم اپنے اعمال میں سدھار پیدا کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام، بہرحال صحابہ کرام تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیارا سوال کیا صحابہ کرام نے مجلس کے اندر کہ اللہ کے نبی، جب جلانا ہی مقصود ہے تو دنیا کی بھی آگ کافی تھی، دنیا کی بھی آگ کافی تھی، ان کانت لکافیۃ، جلانا ہی مقصود ہے تو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مقصد جلانا ہی نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان کو احساس بھی دلانا کل قیامت کے دن کہ جس آگ سے تم دنیا میں جلاتے تھے اور تمہیں احساس نہیں ہوتا تھا، اور تمہیں خود جب وہ آگ لگ جاتی تھی تو تم تپش سے بے چین ہو جاتے تھے، اب یہ آگ دیکھو، ذوقوا عذاب النار، اب یہ جہنم کے آگ چکھو اور اس کا مزہ لو۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم کی آگ کی تپش سے متعلق سوال کیا، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس کی طرف آپ کے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ان یکون نار جہنم فاضلۃ وزائدۃ علی نار الدنیا، کیوں؟ لیتمیز عذاب اللہ من عذاب الخلق، کہ انسانوں کی سزا اور اللہ کے آخرت کی سزا دونوں میں امتیاز پیدا ہو جائے، دونوں ممتاز رہے، الگ الگ رہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کے مقابلے میں اتنا زیادہ بتلایا ہے۔ اس لیے بچوں ہمیں اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی فکر، اپنے عمل، اپنی سوچ اور اپنے روزمرہ کے معاملات اور معاشرت میں غور کریں اور کہ یہ سوچیں کہ کہیں ہمارے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم اپنے برے اعمال کے ذریعے اپنے لیے جہنم کے آگ تو تیار نہیں کر رہے ہیں۔
اللہ مجھے آپ کو اور دنیا کے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، جہنم کی آگ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جہنم کی آگ سے دور رکھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے عمل کی، نیک عمل کی، اور جہنم کی آگ سے بچنے والے اعمال کرنے کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.